داڑھی تو زینت ہے، زینت تو حدود میں امام ابو حنیفہ نے شاگردوں کو کہا تھا کہ کینچی لو اور راستوں میں کھڑا ہو جاؤ، اور جو بہت ببر شیر بنے ہوئے ان کو انسان بناؤ۔ عبداللہ ابن عمر مینا میں بیٹھے رہتے تھے اور کینچی ہاتھ میں ہوتی تھی، اور جو بہت لمبی چوڑی داڑھی ہوتی اس کو پکڑ کے کہتے یا وحشی ماں کانت لحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جانور جنگلی نبی کی داڑھی یہ نہیں تھی۔ نبی نے جس داڑھی کا کہا ہے سبحان اللہ کے لیے پاکی ہے، من زین الرجال باللحا، جس نے مردوں کو زینت بخشی ہے داڑھی دے کر۔ داڑھی زینت ہے، حسن ہے، سجاوٹ ہے۔ داڑھی مونڈے غریب کو دیکھو ایسا لگتا ہے جیسے مذہبی لفافے سے باہر آیا ہے، پریشان حال۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خوبصورت والا ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھ کے کسی مہذب انسان کو کہہ نہ آئے۔ آسان کام ہے، آپ اس کو روزانہ گنجا کر رہے ہیں، اس کو روزانہ پلیٹ پڑ رہا ہے، کب تک یہ بات جائے گی؟ داڑھی مونڈے قابل رحم ہے، ان کے لیے عافیت کی دعا کرنا چاہیے، یا اللہ ان کو تہذیب دے، خدا نے عقل دے، خدا ان کو اپنے مرد ہونے کا احساس دے۔ اللہ نے لڑکا بنایا، وہ لڑکی بنانے کے چکر میں، بننے کے چکر میں۔ استغفر اللہ، استغفر، بہت ہی خطرہ ہے داڑھی مونڈے کے لیے، نہایت پریشانی کی بات ہے۔ اس لیے تو پیغمبر نے اس سے منہ موڑ لیا۔ علماء کہتے ہیں کہ جس جگہ گناہ ہو رہا ہو اس کو دیکھنا گناہ ہے۔ کوئی اپنی چوری کر رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے کہ وہ نوٹ نکال رہا ہے، منع نہیں کر سکتے تو دیکھتا کیا ہے، کو ہے چہرہ کہیں اور موڑ دو۔ کوئی زنا کر رہے اور آپ تماشا دیکھ رہے، برابر کے چور برابر کے زانی۔ یعنی معصیت کے محل کو دیکھنا معصیت ہے، قاعدہ یہ۔ گناہ کی جگہ کو دیکھنا گناہ ہے۔ جب داڑھی مونڈے کے چہرے کو دیکھنا کتنی رکعت کا ثواب ملے گا؟ خفا نہیں ہو، خفا نہ ہو، سمجھو آپ ہی کو بنانا ہے۔ اور یہ جو جتنے داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پورا طبقۃ اہل اللحا، یہ داڑھی مونڈوں سے بنے ہیں۔ یہ جب پیدا ہوئے تھے تو ایک کی بھی داڑھی نہیں تھی، اور کتنے بعد میں لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے، لیکن بات کی قدر کی، سنت کو اللہ سے مانگا۔ اور مولانا اشرف علی صاحب کو کسی نے کہا نا کہ چھوٹے بچے آپ کی گود میں آتے اور روتے، ہمارے پاس تو نہیں روتے، تو مولانا اشرف علی نے کہا تیرا چہرہ اس کو اپنی امی کا چہرہ نظر آتا ہے، یعنی تجھ میں اور اس کی ماں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے چہرے صاف ہیں۔ مرد تو بالوں والا ہوتا ہے، اس کے تو چہرے میں ایک حسین جمیل حالہ اللہ نے قائم کیا ہے، لہ الحمد والشکر۔ تو داڑھی مونڈے، جمعے کی رات ہے، آج شب جمعہ ہے، غور بھی کر لے اور اللہ سے دعا بھی مانگے، اور اس پر بھی غور کر لے کہ ایک گناہ آدمی 2 دن کرے، دوسرا گناہ 10 دن کرے، سال بھر کرے، یہ گناہ کب تک ہوگا؟ اس کی کوئی حد ہے؟ کوئی دن مقرر ہے؟ اور قصدن بغیر کسی وجہ کے داڑھی مونڈنا شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ نہیں ہے کیا؟ یہ حدیث نہیں ہے کہ من ترک سنتی متعمدا لم تنلہ شفاعتی، جو قصدن میری سنت کو چھوڑتا ہے میری شفاعت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو قصدن میری سنت کاٹتا ہے وہ ایسا سمجھے جیسے مجھے قتل کرتا ہے۔ خطرناک بات ہے، داڑھی منڈوں نے اس کو گپ شپ سمجھا ہوا ہے۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ عاقل آدمی، مہذب آدمی، اللہ اور رسول و آخرت پر ایمان رکھنے والا غور کر لے، تیاری فرمائے۔ بیج جب ڈلتا ہے تو شام کو پودا نہیں نکلتا ہے، اگلے دن پھل پھول آتے ہیں، ٹائم لگتا ہے۔ تعمیری کام میں تو وقت